السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا سبجیکٹ ہے کاروان اردو اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں کا اقبال۔ اب ہم آئیں ہیں پیج نمبر 68 پہ، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچوں کا اقبال۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اقبال لکھا ہوا ہے، اس اقبال سے کیا مراد ہے؟ اقبال سے مراد ہے علامہ محمد اقبال۔ کیا آپ سب جانتی ہیں کہ علامہ محمد اقبال کون ہے؟ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم کام کیا، اتنا پیارا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا کام کیا؟ چلیں میں ہی بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری نظمیں لکھی اور ان نظموں کو ہم اس سبق میں بھی ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اب ہم آئیں ہیں الفاظ معنی پر۔ اس سبق میں جو کہ یہ بتایا گیا نا، اس سے ریلیٹڈ جو الفاظ معنی لکھا ہوا ہے، نئے الفاظ کے معنی۔ پھر پہلے ہیں ہمارے پاس الفاظ۔ یہ 3 الفاظ دیے گئے ہیں: شاعر، عمل، قومی۔ پہلا ہمارے پاس ہے شاعر۔ شاعر کا کیا معنی ہے؟ شاعر کا معنی ہے شعر۔ شاعر ہوتا ہے شعر کہنے والا۔ تو اس سبق میں جو انہوں نے یہ معنی دی ہے، الفاظ دی ہے، تو اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد علامہ محمد اقبال ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے عمل۔ عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، کام کرنا۔ اب جیسے میں آپ کو کوئی ورک اسائن کروں، میں آپ کو کہوں کہ اپنی نوٹ بک نکالیں اور یہ کام لکھیں، تو کیا میں نے آپ کو کوئی کام دیا نا، اور اگر آپ نے وہ کام کیا، وہ کام لکھا، نوٹ بک مجھے چیک کروائیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عمل کیا میری بات پر۔ اس کے بعد ہے تیسرا قومی۔ قومی سے مراد ہے کسی قوم سے تعلق ہونا۔ جیسے آپ بھی ان کے قومی ہیں، کسی قوم سے تعلق ہوتا ہے، اور ہر بندے کا کسی نہ کسی قوم سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ تو یہاں سے ہمارا سبق آج کا شروع ہو رہا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے یہ نظم پڑھی یا سنی ہے؟ کون سی نظم کی بات ہو رہی ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آپ نے یہ پوئم سنی ہوگی، اکثر اسکولز میں، یہ اسمبلی میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ سیدھی تو کر۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ ہم بتا دیتے ہیں، یہ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ پیارے بچوں، نظمیں لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ پوری قوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پیار کرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی نظمیں لکھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان بنانے کی بات کی اور مسلمانوں کو ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری نظمیں لکھیں۔ ان میں ایک گائیں اور بکری، یعنی آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ یہ ہے ہماری پہلی نظم جو کہ علامہ اقبال نے لکھی۔ اس کے بعد ہے ایک مکڑا اور مکھی، تیسری ہے ہمدردی، چوتھی ہے بچے کی دعا، اور 5ویں چاند تارے بہت مشہور ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی، لیکن ان میں سے چند ایک یہاں پہ بتائی گئی ہیں جو کہ اہم ہیں، تو کچھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی نظمیں انہوں نے لکھی، انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سی نظمیں لکھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان نظموں میں بچوں کو بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان نظموں کو پڑھیں اور اچھی باتوں پر عمل کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں ہمارے پاس ہے اپنی معلومات کی روشنی میں جملے مکمل کیجیے۔ مطلب کہ اس سبق کی جو معلومات ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ڈیش کیا ہے؟
تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ پھر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ میں ڈیش ہوئے، تو سیالکوٹ میں کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی ڈیش لکھیں۔ کیا لکھی تھیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں۔ سب سے پہلے پاکستان بنانے کی بات ڈیش نے کی۔ سب سے پہلے پاکستان بنانے کی بات علامہ اقبال نے کی۔ نظمیں لکھنے والے کو ڈیش کہتے ہیں۔ نظمیں لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ پوری قوم علامہ اقبال سے بہت ڈیش کرتی ہے، تو پوری قوم علامہ اقبال سے بہت پیار کرتی ہے۔ اب ہم تھا، تھی اور تھے کے استعمال کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں گزرے ہوئے وقت کی بات بتانے کے لیے تھا، تھی اور تھے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کام کرنے والا مذکر ہے تو اس کے ساتھ تھا لکھا جاتا ہے، جیسے فراز کتاب پڑھتا تھا، جیسے علی اسکول جاتا تھا۔ اگر کام کرنے والا مؤنث ہے تو اس کے ساتھ تھی لکھا جاتا ہے، جیسے ایمن کتاب پڑھتی تھی۔ اور اگر کام کرنے والا ایک سے زیادہ ہو تو ان کے ساتھ تھے لکھا جاتا ہے، جیسے بچے کھیل رہے تھے۔ اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا نا کہ یہ تھا، تھی اور تھے کس لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اب ہم ان کی مدد سے ان جملوں کو مکمل کریں گے۔ اب آپ ان جملوں کے آگے تھا، تھی اور تھے لکھیے۔ پہلا ہمارے پاس ہے علی